السلام علیکم۔ کل یہاں پہ حلقہ ارباب ذوق میں ہمارا ایک عید ملن مشاعرہ تھا انٹرنیشنل۔ وہ انٹرنیشنل ہوتا گیا، سعودی عرب سے، بحرین سے اور دیگر دبئی سے، اور پھر پاکستان میں گلگت سے، ایک دوست کراچی سے بھی آ گیا، اور عائشہ مسعود صاحبہ آئیں اسلام آباد سے، ان کی صدارت میں تھا، اور ان کی صدارت کی برکت تھی کہ ہال ہمارا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پاک ٹی ہاؤس، اور شاعروں سے ہمیں لڑ کے معافیاں مانگنی پڑیں۔ فیصل زمان چشتی صاحب نے کہا یار بس کر دیں، نہ پڑھائیں، جو لیٹ آ رہا ہے وہ اتنی کب تک یہ چلتا رہے گا۔ تو عائشہ مسعود صاحبہ نہ صرف ایک خوبصورت شاعرہ، ایک سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار اور میڈیا پرسن، اینکر، اصل میں جو یہ ساری جب خوبیاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں شعراء نے اخباریں چلائی ہیں، اور جو شعراء نے ظفر علی خان سے لے کے فیض صاحب تک جو اخباریں انہوں نے چلائی ہیں، وہ عام دوسرے صحافی اس طرح کی صحافت نہیں کر سکے، اتنی معیاری صحافت انہوں نے کی۔ جب شاعر ادیب آپ جیسا آدمی، اچھا دوسری پھر ایک اور کہ آپ نے پچھلے جو کچھ عرصے سے ہمارے ادب کی زبوں حالی اور ادیب کی کیا کہنا چاہیے کہ توقیر اور عزت کی بحالی، عزت کی بحالی کے لیے آپ نے جو آواز اٹھائی، میرے خیال میں پاکستان کے ادب کی تاریخ میں یہ پہلی آپ خاتون شاعرہ ادیبہ صحافی ہیں جنہوں نے یہ آواز، اگرچہ میں پھر یہ بتا دوں، میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میرے نظریہ یا ہمارے جو ہم خیال لوگ ہیں، ہم شاعروں ادیبوں کو عورت اور مرد میں تقسیم کرنے سے پہلے انسانوں کی کیٹیگری میں اور شاعروں ادیبوں تخلیق کاروں کی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں۔ یہ بعد میں چونکہ یہ آنا بھی چاہیے ہر بندے کا، اور صنفی وقار بھی ہے تو یہ ہونا بھی چاہیے، تو اس لحاظ سے جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو مثال ایسی نہیں ملتی۔ فرد صنفی وقار ہے، تخلیق کے اعتبار سے تخلیقی صلاحیت میں اللہ نے عورت اور مرد میں شاید کمی بیشی نہیں رکھی۔ بعض تجربات عورت کو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تخلیقی زیادہ قوت کا اظہار کر سکتی ہے، جس کو نسائی لہجہ کہتے ہیں، وہ تجربات شاید مرد کو اس انداز میں نہیں ہوتے۔ ماں بننے کا مرحلہ دیکھ لیں تو وہ تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ برابر تخلیقی سطح پر تو ہیں، لیکن ایک فرق ہوتا ہے کہ جب ہم ٹرین میں کہتے ہیں جی شاعر اور شاعرات بیٹھے ہیں ایک ہی ڈبے میں، تو وہ تو بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق اتنا سا ہے کہ ایک مرد ٹرین کے ڈبے میں ایک بنیان پہن کر بیٹھ سکتا ہے، گرمی لگے گی تو آپ شرٹ اگر اتار کے بنیان پہنیں گے تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کام عورت نہیں کر سکتی۔ تو یہ والا فرق ملحوظ خاطر رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، کم از کم ہمارے معاشرے میں ہمیں تو مطلب مجھے تو یہ برا نہیں، میں انڈیا جاؤں، آسٹریلیا گئی، امریکہ گئی، شارجہ گئی، قطر گئی، دبئی گئی، تو میں نے، اور ہم لوگ پڑھے لکھے ماڈرن لوگ ہیں، اگر میں اینکر ہوں تو یہ ذمہ داری نبھا رہی ہوں، تو ہم لوگوں کو اچھی ڈریسنگ کا بھی پتہ ہے، جینس شرٹ کا بھی پتہ ہے، لیکن اس میں ایک ذرا سا حجاب رکھ کے ہم ایک ڈسٹنس پہ رہ کے کام کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا وقار بحال ہوتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو احساس تو ظاہر ہے کہ تبھی سے ہی ہوگا جب سے ہمارے ادب میں خرابیاں ہیں، اور ایک باشعور ادیب، ذمہ دار ادیب کے آپ کا دل گھٹتا رہا ہوگا۔ آخر یہ آپ نے کب یہ سوچا کہ اب آواز بلند کرنے کا وقت ہے، اور کیوں؟ اچھا دیکھیں، اب آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ 1999 میں مجھے اکثر خوشبو پروین شاکر ایوارڈ ملا۔ اب دو طرح سے میرے آبزرویشن ہے، ایک جو میں دیکھ رہی تھی، اپنا مطالعہ کر رہی تھی ادبی دنیا کا، ادبی حلقوں کو، اور دوسرا یہ کہ جو مجھے ذاتی سطح پر ہو رہے تھے۔ 2000 میں میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ ہے قلم کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، افسانہ کے ساتھ، کالم لکھنے کے ساتھ، قلم کے ساتھ ہی۔ اس میں آہستہ آہستہ شروع میں تو ہم بھی انہیں کو ان کی صدارت میں بھی جاتے تھے، ان تقریبات میں بھی جاتے تھے کہ ان کی عزت کرنی ہے۔ ہوا یہ کہ 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، 15 گزرے، 20 گزرے، تو اتنا عرصہ ایک ملک کے تمام اداروں، تمام وسائل اور تمام چیزوں پر میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک دن کل ملا کے میں نے دیکھے کہ 10-20 کا گروپ ہوگا جو قابض ہے مسلسل۔ آپ کا ادبی سرکل ہوا، وہی سیاسی بھی مافیا بنتا چلا گیا۔ تو شروع میں 5 سال تو میں ان کی صدارت میں بھی خوش خوشی سے جاتی رہی، میری پرانی تصویریں دیکھ لیں، ایک شخص کی نظامت ہوتی چلی جا رہی ہے، جاتے رہے۔ کراچی دیکھا تو وہی لوگ گئے، اسلام آباد کی میں بات کرتی ہوں جہاں سے میں آئی ہوئی ہوں،
اب وہاں ہمارے ہاں اب کشور آپا کی میں بڑی عزت کرتی ہوں. وہاں اگر افتخار عارف ہیں تو افتخار عارف کشمیر میں بھی ہیں، افتخار عارف لاہور میں بھی ہیں، افتخار عارف پشاور میں بھی ہیں، تو الحمرا میں بھی ہیں. اور پھر ان کے آشیرواد سے آگے نام اگر لے لوں تو نظامت، میں نام بھی نہ لوں تو بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ایک شخص نظامت کرتا اور ساری کو اب اسی سے مشاورت ہوتی جا رہی ہے. افسانہ میں ایک ہی شخص آتا چلا جا رہا ہے، اور پھر یہ اتنا آپس میں گروہ پکا ہو گیا، اور ان کے مفادات ایک تھے. اصل یہ بات ہے. ہاں، تو جب ان کے مفادات ایک ہوتے چلے گئے نا، کیونکہ آواز تو کسی نے اٹھائی نہیں، سارے ان کے غلاموں کی طرح. ہماری ایج تک پہنچتے پہنچتے میرے ساتھ، میں فریدہ حفیظ کی بات کرتی ہوں، بھائی مجھے کیا، میں نام لے لے کے بات کرتی ہوں. فریدہ حفیظ شمیم اکرام اللہ کے ساتھ اس وقت جرنلسٹ تھیں جب پاکستان میں صحافت میں خواتین آتی نہیں تھیں. پھر وہ افسانہ لکھ رہی ہے، پھر وہ حلقے میں بیٹھ کر اپنے افسانے پیش اس زمانے سے کرتی چلی آ رہی. پھر ان کی کتاب آتی ہے اسلام آباد کی، جو حلقہ ارباب ذوق اور وہ تخلیقی دنیا تھی اس پر آتی ہے. وہ کالم لکھتی ہیں، وہ ابھی تک تالیاں بجانے کے لیے ہال کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں. کیوں؟ کوشچن میرا یہ تھا، کیوں؟ یہ جنگ میری نہیں تھی. آپ نے مجھے صدارت کے لیے بلایا، مجھے ہر وقت صدارت پہ نہیں بیٹھنا، کیونکہ میں وہ نہیں بننا چاہتی اس پر میں خود اعتراض کریں. صدارت کے لیے ایک خاتون کو اگر لاہور کی تاریخ میں برسوں بعد یہ عزت دی گئی ہے تو وائی ناٹ پاکستان کی خواتین کو صدارت کیوں نہیں دیتے؟ پھر کسی حد تک موروثیت آ گئی. میں کراچی کی بات کرتی ہوں. اب سحر انصاری ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں. ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ شاعرہ ہیں، میں ان کی بھی عزت کرتی ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شاعر جو ہمارے مستقل ناظم ہیں. حسیب نے تو بہت مایوس کیا. اچھا، میں آپ کو میں تو بتاتی بیٹیوں کی طرح میں اس کی ریزن لیکن بتاتی اس نے ہوں، میں اس کی وجہ بتاتی ہوں. وہ اچھی شاعر ہیں، سحر انصاری اچھے شاعر ہیں، کراچی میں پہچان ہے جی، مان لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسلام آباد کے ایک ادبی ادارے کے جو سربراہ رہے، اور جو سربراہ رہنے کے بعد سے المیہ آپ سنیں، وہ سربراہ رہے، مقتدرہ میں رہے، ادبیات اکادمی ادبیات میں رہے، اپنا ٹینیور پورا کیا، سائٹ پہ ہو جائے نا. اب جو دوسرا مقتدرہ میں ہے اس کو کام کرنے دیں. اس وقت ڈاکٹر نجیبہ عارفہ چھوڑ دیں. وہ کیوں ایک شخص آپ کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہی رہتا ہے کہ کس وقت کیا تقریب ہونی ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو. آپ جا کے بھی نہیں جا رہے. 30 ایئرز گزر گئے. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ اتنی شریف اور معتدل نہیں، وہ پھر اسکالر نہیں، پھر انہوں نے ٹریپ کر لیا، یرغمال بنا. ٹریپ بھی نہیں کیا ہوگا وہ، مجھے نہیں لگتا یرغمال بنے گی. لیکن ایک تاثر یہ بن گیا. نہیں، تاثر یہ اس لیے بنتا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ماضی کے چیئرمین جا چکے ہیں وہ دراصل ان دو اداروں سے اس لیے نہیں جا رہے کہ یہاں سے کراچی کی کانفرنس سے مذاکرات شروع ہوں گے، یہاں سے الحمرا کے لیے کانفرنس سے شروع ہوں گے. تو یہ جو قبضہ گروپ بنتا چلا گیا. اور وہ 3 لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں 3 پیارے اکیڈمی میں، جو کسی پروگرام، جو اچھا پروگرام، ہر اچھے پروگرام کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور برے پروگرام کے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں، وہ 3 ان میں کوئی خبر نگار بھی بن گیا ہے. فرد اس نے نا، وہ خوفناک لوگ ہیں. میں آپ کو اس نے ہمارے جنون بڑے شاعروں کو نقصان پہنچایا. بھی جاوید احمد مر گیا، میں نے اس کی زندگی میں نظم لکھی تھی کہ جاوید احمد تم بھی مارے جاؤ گے. مارا گیا. توصیف پہ میں بات کرتی، احسان اکبر پہ بات کرتی، اور بہت ہمارے معزز سے مجھے نام نہیں یاد آئے گا. یہ بیچارے سارے ہاتھ باندھے صدارت ہونے کی ہے. آپ چھوڑ دیں صدارت. اب پھر اس کا نقصان ملک کی سطح پر ہوا. آپ کا پاکستان میں مافیا اتنا سٹرونگ ہوا، آپ کا بنگلہ دیش لٹریچر اینڈ کلچر میں آگے نکل گیا، آپ کا انڈیا لٹریچر اینڈ کلچر میں آگے نکل گیا. ان کے بڑے بڑے شاعر بیٹھے. اگر میوزک ہمارے ہاں تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے، ان کے چونکہ مذہب میں میوزک میں 80 سال کا سینئر بندہ بیٹھا ہوا ہے، 60 سال کا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، 35 سال کا بیٹھا ہوا ہے، 40 سال کا بیٹھا ہوا ہے، 18 سال کا نوجوان ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ. میوزک آگے جاتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی دوسری نور جہاں نہیں پیدا ہوگی، دوسرا مہدی حسن. آپ مافیا بنا کے آنے ہی نہیں دیتے. آپ نے میرے پاکستان کے شاعروں اور ادیبوں کو مار دیا. اور اس کے خلاف میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں تو کام مجھے اللہ نے اپرچونیٹی دی. میں نوائے وقت میں مجید نظامی کی بایوگرافی میں نے لکھی، میں کالم لکھ رہی ہوں، میں اس وقت ایز این اینکر کام کر رہی ہوں. تو میرے اندر وہ حرص اور کمی نہیں ہے کہ جی مجھے کہاں ملے گا، وزیرائی کہاں ملے گی، میں کہاں سامنے آؤں گی. مجھے تو بچانا ہے پاکستان کے ان لوگوں کو جو اس طرح انداز میں. جاوید احمد کو کبھی زندگی میں انہوں نے صدارت نہیں دی.
وہ بیچارہ ٹانگ کی کوئی سرجری ہوئی تھی یا کیا، لاٹھی ٹیک ٹیک کے کہوٹا سے چلتا تھا، اور آپ کلف پہنے کپڑے درمیان میں بیٹھ کے اور سارے آپ کے ہاتھ باندھے غلام. میں اس غلامی، اس تنزلی اور اس خسارے اور اس نقصان کے خلاف نکلی ہوں جو پاکستان کے ادب کو یہ لوگ دے رہے ہیں. اور حکومت پاکستان کہاں ہے بھائی؟ کدھر ہے حکومت وہ تو پاکستان؟ نہیں ہے، پاکستان تو لاوارث تو ہے، لاوارث نہیں ہونا چاہیے نا. لاوارث آپ کی منسٹریاں کہاں ہیں؟ منسٹریاں اخبار نکالیں. شغل ہے. منسٹری انفارمیشن منسٹری میں جو بیٹھے ہیں میں ان کو کہتی ہوں آپ اخبار وہ نکالیں. ظہور احمد نے ہی تو ان کو ایوارڈ منسٹری آف انفارمیشن نے یہ جعلی ایوارڈ دلوائے ہیں نا تو پنجاب میں. وہ اس تھا دفعہ کھوکھر تو اچھا پھر اور آپ وہاں کوئی پھر تھا ان سب سوال پوچھیں، آپ نے پاکستان کے اتنے اہم ایوارڈز کی عزت کیوں ریوڑیوں بے کے برابر توقیر میں؟ کرا دیا، بے آپ توقیر. اب ہم عزت ہی نہیں، سارے بندے کہتے ہیں ہم نے کیا لے کے کرنا، ریوڑیوں کی طرف بانٹ رہے. جب آپ کی کمیٹی میں بندے ہی وہی ہیں جو 30 سال سے قابض ہیں، ایوارڈ انہوں نے ہی دینے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایوارڈ نہ دے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا میرا قلم رک جائے گا، میری بات رک جائے گی، میں کام لیکن کر یہ اتنے مطمئن ہیں غیرت مند کہ یہ ان کو کان پہ جو نہیں رکھتی. یہ کہتی ہیں ہمیں جو کچھ آ گیا ہے نا اور لوگوں کو قائل کرنا، یہ ان کی ہاں وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ چیزیں عزت سے ہٹ کے ہوتی ہیں، بے توقیر ان کو نہیں ہے، ان کو نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر ہال میں بیٹھی ہوئی سینئر خواتین کو بھی تالیاں بجانے کا شوق ہے اور جاوید احمد کو مرنے کا شوق ہے اسی رائے گانی میں، تو پھر ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. جی. ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ میں تو اب کسی ہال میں انہی مافیا کے ساتھ سامنے بیٹھ کے تالیاں بجانے نہیں جاؤں گی، یہ میرا اعلان ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ان کی آپی کی کشور نعید آپی کی جو ہے وہ بڑی عزت کرتی. جی کیوں کرتی؟ دیکھیں، میں اس لیے کرتی ہوں کہ کہ خاتون ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کیا وہ مافیا نہیں ہے؟ میری پہلے مافیا دن سے مافیا ہے، نہیں ہے دیکھیں وہ؟ ہے ان ابھی انہی کے ساتھ نہیں ہے؟ میں ایک بات کرتی ہوں. ہمارے ایک اپنے جاننے والے ہیں، انہوں نے ایوارڈ قومی بھی لے لیے ہوئے ہیں. انہوں نے یو بی ایل کا ایوارڈ لینا تھا. دیکھیں میں ایوارڈ کا نام بھی بتا رہی ہوں. اب انہوں نے یو بی ایل کا ایوارڈ لینا تھا تو وہ جب تک کشور ناہید کے گھر میں نہیں جائیں گے، ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے، ان کے مہمان آئیں گے تو ان کے ساتھ نہیں افسانہ جائیں گے. نگار کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں کسی کسی نقاد کی بھی؟ جی جی وہ سب کو پتہ تھی، میں تو نام نہیں لینا چاہتی پتہ نہیں کیونکہ ذاتیات نہیں لانا چاہتی. تو پھر یہ کشور ناہید نے ضیاء الحق کے دور میں اور بعض آمریت کے ادوار میں بعض خواتین کے مسائل میں آواز اٹھائی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایز اے ویمن میں ان کی عزت کرتی ہوں کہ مشکلات کے باوجود کشور ناہید بننا آسان نہیں تھا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لانچ کی گئی ہوں کیونکہ ان کا ٹیمپرامنٹ بتاتا ہے کہ مقتدرہ کے ساتھ جس طرح ان کا رویہ رہا پھر ہے. یہ وہ گئیں، پھر وہ اس طرف گئیں کہ جہاں ان افتخار عارف کی آشیرواد، کشور ناہید کی آشیرواد، آرٹس کونسل میں احمد شاہ اس وقت کیونکہ منسٹر نظریاتی بھی آدمی بن گئے. نظریہ فروخت تو نہیں نہ کرتا، ہاں. پھر ان کا حصہ تو نہیں نہ بنتا. تو کاش وہ وہی آواز اٹھا جس طرح شروع کیا تھا، جو خواتین کے لیے مشکلات میں رہ کے انہوں نے سٹینڈ لیا. باتیں دیکھیں خواتین پر زیادہ بھی ہوتی ہیں، ذاتیات پر بھی اترتے ہیں. ذاتیات کے علاوہ مشکل ہوتا ہے خاتون کے لیے سفر کرنا. کیا لیکن آگے پھر مافیا کی سرپرستی اور ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے آگے اس ہے سے نا. تو کیونکہ وہ نظریہ کا اگر ہے تو پھر نظریہ جو ہے وہ رکھتی صاحب. رکھنا چاہیے تھا. بالکل ایسا ہی. تو ایک جو آخری ایک اگلا سوال رہ گیا کہ اب اس کا حل کیا ہے جی اور کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں حل جتنا ایشوز ٹھیک ہیں، ہے. یہ اصل آج ہم نے ایشو اسٹیبلش کیا ہے، بلکہ جو اسٹیبلش تھا اس کا آپ نے اظہار کیا کہ مافیا ہے ایک، جس میں افتخار عارف، اسی طرح کچھ لوگ کراچی سے، اور ان کے آگے پھر لوگ ہیں نا، تابش وغیرہ، چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے، تابش وغیرہ ایک لاہور سے، گروپ بن گیا جو بیوروکریٹس ہیں جن کو انفارمیشن میں بیٹھے سیکٹریوں کی وہ گروپ بیوروکریٹ، بن ظہور گیا. احمد جیسوں کی بھی، یا وہ جو یہاں کھوکھر آیا پتہ نہیں کیا یہ نام، نام آپ لیں لیکن میں لے رہا ہوں گروپ ان کا بن گیا تاکہ نا ہوا. لوگ ذرا سامنے آ جائیں نا، تاکہ لوگوں کا یہ انہوں نے مل کے جنہوں نے یہ بے توقیر کیے، ایوارڈز بھی کیے، اور یہ وہاں پہ بھی جو ہے اداروں پر بھی جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اس ساری جو صورتحال ہے، یہ اتنا بڑا گینگ اور مافیا ہے، اس سے ہم لوگ عام شاعر ادیب جان کیسے بچائے؟ بات یہ کہ ایک تو ان کو سپیس دے دی گی پچھلے 25 سے 30 سال سے، تو ہم جانتے ہیں 25 سے 30 سال کی سپیس کیوں دی گی. لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ 10 شاعروں میں یہ بندہ صدارت کر رہا ہے، 18 شاعروں میں یہ نظامت کر رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے. لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی، اور لوگوں نے اس لیے آواز نہیں اٹھائی اور اسی میں بیچارے ختم ہو گئے، فنا فی اللہ ہو گئے. تو کاش آواز اٹھا کے فنا فی اللہ ہو جاتے. جی یہ بنیادی بات ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں آج نہیں تو کل ان سے فائدہ ہوگا.
سیکنڈلی ایک انہوں نے اتنا اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے چیزوں پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم شاعر ہیں تو تخلیق کار کو چاہیے نا کہ اس کی پذیرائی ہو، تخلیق کار کو چاہیے کہ اسے کانفرنس میں بلایا جائے، تخلیق کار کو چاہیے اسے مشاعرے میں بلایا جائے، تھوڑی سی سرکاری ادبی اداروں کی سرپرستی بھی حاصل ہو، یہ اس کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن اس میں اس نے اپنی آواز روک لی، اور اس میں وہ 40 سال اس نے انتظار کیا کہ آج نہیں تو کل مجھے بلا لیا جائے گا، اس میں وہ غلامی میں چلا گیا، لیکن اس کا نقصان ہوا، انہوں نے کچھ بھی نہ حل پہلا یہ کہ ان کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، اور تاکہ یہ مافیا ختم ہو، یہ پاکستان کا بہت ادبی نقصان ہے، اور میرا نہیں، ہمارے ملک کے لٹریچر کی گرو نہیں ہو رہی، نوجوان کیسے آئیں گے؟ میں آواز نہیں اٹھاؤں گی، نوجوان کیسے آئیں گے؟ پھر کہیں گے دوسری نور جہاں نہیں پیدا ہوتی، دوسرا مہدی حسن نہیں پیدا ہوتا، دوسرا افتخار عارف نہیں پیدا ہوتا، دوسرا فلانا نہیں پیدا ہوتا، تو آنے دینا، کاش ان کو اپنی عزت افتخار عارف تو خدا کے لیے دوسرا پیدا نہ ہو، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، نہیں میں تو کیونکہ اس نہیں طرح میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جگہ دیتے نا ہاں خود اپنے بلند سٹیٹس میں ایک بات کرتے پہلے نہیں تباہی اچھا لگا یہ دیا، پورا ہمارا ادب برباد کر بھائی دیا۔ آپ دیکھیں فرحت آج جی، آج میں آپ کے پچھلے پنجاب میں لاہور میں بیٹھی ہوں، جی، آج نواز شریف پرائم منسٹر تھے پہلے، اس مرتبہ آئے ہیں، وہ ہماری سی ایم جو اس وقت ہیں لاہور میں، ان کے ساتھ مل کے نان بھائی کی دکان پہ ماسک پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کا سٹیٹس نہیں ہے، جو چھوڑ دیں جگہ، کمشنر اسسٹنٹ کمشنر دوسروں کو بھیجیں، وہ کوالٹی چیک کریں، تو جب بندہ اتنا چلا جاتا ہے نا ادب میں ہو یا سیاست میں کہ جگہ چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ امجد صاحب جس رات فوت ہوئے نا، اس سے پہلے وہ کئی دفعہ گر چکے تھے مشاعروں میں، غسل پھر بھی خانے گئے میں، تھے، سیڑھیوں پہ، پھر بھی اور ان کی سیٹ رکھی ہوئی تھی وہاں انہوں نے فیسٹیول والوں نے، ہاں اور وہ بھی آگے سے اتنے وہ وفادار اور محبت کرنے والے نکلے کہ جس دن ان کا جنازہ تھا اس رات کو انہوں نے آتش بازی کی، پھول اچھا جھڑیاں کرائیں، انہوں نے اپنا پروگرام نہیں کچھ کیا، لوگوں نے کہا تھا کہ شاید کانفرنس اتنا بڑا ادیب بنایا ہوا تھا تو ملتوی کرو، پورا ملک بند کراؤ، کیوں کریں گے آپ نے وہ پھول کوئی جھڑی، بھی مخلص احمد شاہ نے اس دن جتنا خوش ہوا ہے وہ اس دن اس نے پھول جھڑیاں، اس نے کہا لو یہ ایک اور کام میرا ہو گیا، اس کو تو جگہ اتنی اور اسلام آباد کی پذیرائی بھی کرتے تھے، اور انہوں نے سیٹ نہیں چھوڑی، مرنے تک نہیں سیٹ چھوڑی انہوں نے، لیکن اب ہم نام لے رہے ہیں ان کے اپنے جو وہ نام ہی نہیں لیتے، وہ تو نام ہی نہیں ہم لیتے، پھر نام سو دیکھیں ایک تو شاعر ادیب تو جو یہ ہم افتخار خیالوں عارف کو صاحب کو امجد اسلام امجد کے حالات نظر نہیں آ رہے، مرنا ان کا نظر دکھائی نہیں دے رہا، وہی تو کہہ رہی ہوں کہ کاش اس چیز کا احساس ہو جائے، یہ اور بھی رات کو پڑے پڑے اپنے بستر پہ، صبح پتہ ہوگا فوت ہو گئے ہیں اور ان کی سیٹ خالی پڑی رہ جائے گی جو کانفرنس میں تھی، کیا اس طرح مرنا چاہتے ہیں؟ اور شام کو پھر آتش بازی ہوگی خوشی میں، تو تو یہ چھوڑ خدا دیں، نہ کرے کہ یہ ہو ہاں، ایسا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ شاعروں ادیبوں کو عقل دے اور زندگیاں بھی دے اور سلامت رکھے، لیکن کاش کہ وہ غاصبانہ قبضے اور ہیرس اور ہوس تو سے آپ باہر نے نکل۔ حل یہ بتایا کہ ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، آواز پہلے اٹھائی ہوتی تو جاوید احمد بھی آج کے ایک دن کہتا جی میں آپ کی صدارت میں نہیں آتا، ہاں، ایک دن انکار تو کرتا، انکار کرنا چاہیے تھا، انکار کرنا، اور انکار کی جرت ہونی چاہیے تھی، تو مطلب میں نے تو آپ کے فورم پہ کہہ تو دیا کہ یہ اب میں وہ تالیاں بجانے کے لیے نہیں بیٹھوں جی گی، جی اور تو یہ جو اکیڈمی آف لیٹر کو ان کے تسلط سے کیسے نکالا جا سکتا اکادمی ادبیات کا بڑا ادارہ ہے، جی اسی طرح وہ جو مقتدرہ بھی پچھلے دنوں ہوا ہے، ہوں۔ تو ایک تو پروفیسروں کے قبضے میں یہ چلا گیا، پوری یہ پلاننگ کیا سے، گیا، یہ جب پلاننگ سے کیا گیا، ہمارے ہاں پچھلے دنوں اور مدرسین وہ جنہوں نے یونیورسٹیاں تباہ کر دی ہیں، لٹریچر جعلی کورسز جعلی ڈگریاں لے کے آئے جعلی ڈگریاں تھیسز اتنے رل گئے ہیں، یہ وہ مدرسین ہیں جنہوں نے ٹکے دھڑی کر دی اچھا یہ آپ نے سوال عام کیا، اکادمی ادبیات ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی تھی، اور اس زمانے میں کانفرنسز ہوتی، شاعر ادیب پورے پاکستان سے آتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کالم نگار آتے تھے، بعد میں یہ جو اکادمی ادبیات ہے اس میں جان بوجھ کر جتنی پروفیسرز ہیں ہماری اور جتنے پروفیسر ہیں ہمارے یونیورسٹیوں کے، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیوں کے اندر ہال موجود ہے، اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ اردو کے ہیں، آپ میڈیا کے ہیں، آپ پروگرام کروائیں، اپنے یونیورسٹی میں کرائیں، آ کے شاعروں ادیبوں کے گھر پہ قبضہ نہ کریں، جیسے میں یونیورسٹی میں نہیں کر سکتی۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں زیتون وہ کیا علی زیتون وہ کوئی ہے اور ٹافی حافی کوئی اس طرح کے لڑکے ہیں، یہ گندی غلیظ شاعری پڑھتے ہیں، ان کو یہ یونیورسٹیاں اور یہی ڈپارٹمنٹ ان کو وہاں ہیرو بنا کے پیش کریں، یہ تو ادب دشمن ہے، یہ کیسے آ کے اب ادبی ادارے خالی چھوڑیں گے؟ یہ تو مفاد پرست پیسے کے پیچھے لگنے پچھلے والے دنوں لوگ تو میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا جو ڈاکٹر نجیبہ سے پہلے تھے
خشک صاحب، تب میں نے لکھا تھا کہ وہ چونکہ ان کا تعلق یونیورسٹیوں سے ہمیشہ رہا تھا نا، وہ لٹریچر کے بندے نہیں تھے، وہ شاعر ادیب افسانہ نگار نہیں تھے، انہوں نے ثابت بھی کیا، انہوں نے ثابت بھی کیا۔ اب اس میں یہ تھا کہ ان کے زمانے میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ اکادمی ادبیات کو یونیورسٹی نہ بنائیں یا یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا گڑھ نہ بنائیں، یہ شاعروں و ادیبوں کے لیے رہنے دیں، یہ افسانہ نہیں۔ مضافات کے کہاں ہیں آپ کے؟ آپ اس کو چھوڑو، میں یہاں مضافات کے اپنے شاعروں و ادیبوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں، خواتین کے لیے اتنی توانا آوازیں ہیں مضافات میں، اتنے اچھے اچھے شاعر مارے گئے اور پتہ ہی، اور مضافات والوں کو کیوں نہیں حکومت پاکستان اور ہمارے ادبی ادارے اور سیمینار اور کانفرنسز کروانے والے کس قسم کے ایلیٹ چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں بلاتے مضافات کے شاعروں ادیبوں کو؟ پارٹیسپیشن دینا، تھوڑی دے دیں۔ جی جو اندر ایک بڑا بعض ایک پہلے ہوتا تھا باوقار بیوروکریسی کا نظام، بڑا وہ سارے وہ چھچورے آ گئے اوپر، جو چھچورے کا دوست بن کے انہوں نے بھی برباد کر دیا ہمارا یہ سارے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پروفیسر اپنی یونیورسٹیوں میں ناکام ہو گیا، صرف تیسری مثال دے رہا ہوں، وہ ادبی اداروں کو برباد صرف اس لیے آئے ہیں کہ شاعر ادیب کی طرف بننے پیسہ اور مفاد، تنخواہیں زیادہ ہیں، اختیارات ہیں، فیسلٹیز ہیں، وہ لینے کے لیے وہ ادھر دوڑ پڑے۔ بہرحال اگر آپ کی حکومت پاکستان سے امید تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں مافیا کی ہم اگر بڑا منظم انداز میں ان اداروں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر کیسز کریں، عدالتوں میں آپ کو آپ کے کیا ہاتھ یہ میں ایک رستہ ہے یا نہیں؟ میں جاتے جاتے پتہ نہیں ٹائم کتنا، مجھے ابھی یہاں خبر ملی کہ دبئی میں اتنی شدید بارشیں کہ گاڑیاں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ہمیں خدا کی قدرت سے ڈرنا چاہیے نا انصافیاں کرتے ہوئے، کہ بڑے بڑے جو ہے نا بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی چیزیں مسمار ہو جاتی ہیں، سو نا انصافی اتنی کریں جتنی اللہ کو شکل بھی دکھا سکیں۔ تو یہ کسی حد تک ان چیزوں کو، اب جو میڈیا، میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کے پاس اللہ پاک نے، چونکہ خدا کو پتہ تھا آنے والے وقت کا کہ کیا سیاسی مافی ادبی لٹریچر میں ہر جگہ مافیا کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا، توڑ کیا کیا جس کے خلاف سارے بول رہے ہیں کہ بند کریں اسے، سچ کی آواز دبانے کے لیے کیا میڈیا بند کریں، میڈیا پہ پریشرائز کریں، انسانی حقوق کی پہ پابندیاں لگائیں، بولنے پہ پابندیاں لگائیں، لیکن آپ اپنے رویے درست کر لیں نا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اب ہماری آواز آپ اور سچ، خوشامدی کی آواز یہ سنیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا، سچ کی آواز سنیں گے تو اس سے ان کو بھی راستہ ملے گا، چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو آپ کے پاس آپ کے پاس میں نے رات دیکھا ہلکا رباب ذوق میں، مجھے جب میں جا رہی تھی تو میں نے سوچا 10-12-15 لوگ ہوں گے، ہم شعر سنیں گے اور ہم آ جائیں گے، بہت زیادہ تعداد میں شاعر ادیب، بڑے اچھے اچھے شاعر ادیب، ہال بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کم کیا فرحت عباس شاہ نے کہ نہیں اتنے شاعر ابھی نہیں پڑھیں گے، اگلی کسی نشست میں پڑھیں گے۔ تو یہ قوت آپ کے پاس مافیا کی توڑ کی قوت ہے، آپس کا اتحاد ہم خیال لوگوں کا، اور سیکنڈلی میڈیا، آپ لکھ کر آواز اٹھائیں، آپ ایک تسلسل سے ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ابھی اسلام آباد میں صدارت اور نظامت مخصوص کی، میں نام نہ لوں تب بھی اتنے مشہور ہیں سارے لوگ جانتے ہیں، وہ کمی آ گئی ہوئی ہے، تھوڑا سا لوگوں نے اب جھجک ہیں۔ وہ بھی دیکھیں شاعر ادیب تو وہ نہیں ہیں ظفر محبوب صاحب، لیکن انہوں نے ایک شریف آدمی لگتے تھے، ان کے ساتھ مل مل کے اتنی بدنامی اکٹھی کر لی ہے کہ وہ نمایاں نظر آنا شروع ہو گیا، حالانکہ بیچارہ کک نہیں ہے، نہ شاعر ہے، نہ صحافی ہے، نہ صحیح چج کا، وہ تو میرے شہر بدنامی مفت میں لے لی۔ اسلام آباد کے ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں نا، ان کو کہا جاتا ہے جی یہ ڈائریکٹ لوگ گھروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ ڈیوٹی پر ہیں، تو وہ پھر ان کو ڈیوٹی، اب اکادمی میں ماشاءاللہ ڈی جی اتنے اچھے ہیں، چیئرمین اتنی اچھی ہیں، تو وہ بیچاروں کو اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، پورا دن میں وہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اس کی کوئی تنخواہ ملتی ہے تو آپ ضرور بیٹھیں، لیکن چھوڑ دیں اداروں میں کس مشاعرے میں کون جا رہا ہے، اگر آنے والے اگلے مہینے میں کراچی میں ہے تو اب کس کو کاٹنا ہے کس کو رکھنا ہے، اس کام کو چھوڑ دیں، بس کر دیں، اب عمر نہیں رہی، کاش اپنی کتاب، میں تو انہیں یہاں آپ کے پروگرام میں مشورہ دے رہی ہوں کہ اپنی کتاب لیں، تخلیقی کام کل کلا کو یہاں بیٹھ کر آپ بات کر رہے ہو کہ آپ کی یہ کتاب ہے، وہ بنیادی طور پہ کارندے ہیں، اعلی کار ہیں، تخلیقی آدمی نہیں ہیں، وہ پھر ایجنسیاں جب اپنا کام کرواتی ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں سے، تو وہ مطلب اب انہیں اکادمی میں ہر وقت نہیں بیٹھنا چاہیے، اور افتخار عارف کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے وہاں کہ اب کیا ہو رہا ہے، تو پھر صدارت ان کی رکھنی ہے، نظامت میں اکیڈمی آف لیٹرز کو بھی چاہیے کہ ان کو واقعا کہ آپ کام سے آیا اب اس میں نا پروگرام بڑے خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ نیا لہجہ، ایک نئی خاتون یا نیا ناظم مرد ہو، شاعر ادیب ہو،
وہ آئے گا تو وہ کوئی نئی بات کرے گا نا. وہ 30 سال سے ایک جیسا سن کے ایک جیسے میں پی ٹی وی کے مشاعروں کی میں بات کرتی ہوں. ایک زمانے میں 10-15 سال یہ لگتا تھا یہ پچھلا ہی مشاعرہ ریپیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ وہی فائل, وہی شاعر, وہی ناظم. تو پلیز ملک کو تو برباد نہ کریں. میری تو آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کو گرو کرنے دیں, نوجوانوں کو آگے آنے دیں. آپ لوگوں میں ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایک اچھی غزل سنا دوں تو مجھے 6 ماہ کے لیے آپ روک دیتے ہیں کہ یہ دوسری کو نہ سنا دیں, تو ہمارا کیا ہوگا؟ اتنے خوف زدہ. تو اب ان کا کیا کیا جائے. بہت شکریہ, آپ نے بڑا تفصیلی انٹرویو دیا مجھے آج. اور آپ دوست احباب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا یہ دکھے ہوئے دلوں کی آواز ہے, اور یہ آخری 2-4 یہ جرت مندوں کی آواز ہے, ہم دکھے ہوئے نہیں. آخری وہی, لیکن دکھا ہونا پاکیزگی کی علامت ہوتا ہے. ان کے دل نہیں دکھتے, ان کے ٹخنے دکھتے ہیں, گھٹنے دکھتے ہیں, دل ان کے پاس ہے نہیں. ان کے وہ بھی ٹخنے بھی مفادات پر آنچ آئے, پیسے کہیں سے کم ہو ہم جائے. اپنے بڑے شاعروں کی آواز ہے, ہم اپنے بڑے ادیبوں کی آواز ہیں, جن کو اگر وہ کرسی نہ ملی تو کیا ہوا, اور وہ بڑے نام. دیکھیں, ہم اگر ادب بچانا چاہتے ہیں, ادیب بچانا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہم معاشرہ اپنا بچانا چاہتے ہیں, اپنا وطن بچانا چاہتے اپنے ہیں, ملک کی اپنا تشخص بچانا چاہتے ہیں, صحیح اپنی چاہیے. اتنی سی بات ہے. امید ہے کہ کچھ آپ بھی غور کریں گے ہماری. اوکے, اللہ بہت شکریہ. اللہ حافظ.